गुड इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 26वां बाब और उसकी 57वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 26 स्टार्टिंग एट वर्स 57 एंड गोइंग टिल द एंड ऑफ द चैप्टर। इंजील जलील में लिखा है, और यस्सु के पकड़ने वाले उसको कायफा नाम सरदार काहिन के पास ले गए, जहां फकीह और बुजुर्ग जमा हो गए थे। और पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे सरदार काहिन के दीवान खाना तक गया और अंदर जाकर प्यादों के साथ नतीजा देखने को बैठ गया। और सरदार काहिन और सब सदर अदालत वाले यस्सु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाही ढूंढने लगे, मगर ना पाई। को बहुत से झूठे गवाह आए, लेकिन आखिरकार 2 गवाहों ने आकर कहा कि इसने कहा है, मैं खुदा के मक़दस को ढा सकता और 3 दिन में उसे बना सकता हूँ। और सरदार काहिन ने खड़े होकर उससे कहा, तू जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर यस्सु खामोश ही रहा। सरदार काहिन ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूँ कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। यस्सु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। इस पर सरदार काहिन ने यह कहकर अपने कपड़े फाड़े कि उसने कुफर बका है, अब हमको गवाहों की क्या हाजत रही? देखो, तुमने भी अभी ये कुफर सुना, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने जवाब में कहा, वो कत्ल के लायक है। इस पर उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसके मुक्के मारे, और बाज ने तमांचे मार कर कहा, ऐ मसीह, हमें नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा? और पतरस बाहर सेन में बैठा था कि एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यस्सु गलीली के साथ था? उसने सबके सामने ये कहकर इनकार किया कि मैं नहीं जानता, तू क्या कहती है? और जब वो देवड़ी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखा और जो वहां थे उनसे कहा, यह भी यस्सु नासरी के साथ था। उसने कसम खाकर फिर इनकार किया कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर कहा, बेशक तू भी उनमें से है, क्योंकि तेरी बोली से भी जाहिर होता है। इस पर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता, और फिलफौर मुर्ग ने बांग दी। पतरस को यस्सु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि मुर्ग की बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वो बाहर जाकर जार जार रोया। ये हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की इंजील है। ऐ मसीह, तेरी तमजीद हो। आमीन। सिलसिला जारी है मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान का, और हम उस आखिरी हिस्से में आ गए हैं जहां पर हम खुदावंद यस्सु मसीह के पैशन पर गौर कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो पिछली बाइबल स्टडी में हमने खुदावंद यस्सु मसीह को गतसमनी बाग में देखा था, निहायत कर्ब की हालत में, तकलीफ की हालत में दुआ करते हुए देखा। वो गवाही दे रहा था कि वो बेगुनाह है, और उसने 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा ये गवाही दी कि वो बेगुनाह है, और जो सजा उठाने वो जा रहा है वो उसकी नहीं है। वो गुनाह उसका नहीं है जिसकी खातिर उसको मसलूब किया जाना था। He declared himself to be innocent of any sin, pure। और फिर हमने देखा कि किस तरह यहूदा इस्करियोती प्यादों को लेकर वहां पर आया। उसने जो निशान रखा था उसके मुताबिक उसने खुदावंद यीशु मसीह के गाल पर बोसे लिए, और यूं खुदावंद यीशु मसीह की गिरफ्तारी वजूद में आई। लेकिन एक शागिर्द ने, जिसको हम जानते हैं दूसरे अनाजीली बयानात से कि वो पतरस था, उसने तलवार निकाल कर सरदार काहिन के नौकर का या उनमें से एक आदमी का कान उड़ा दिया, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे डांटा कि जो तलवार से जीते हैं वो तलवार ही से मरेंगे। और मैंने आपको बताया था कि कितनी बड़ी हकीकत है जिसको अगर हम समझ लें
تو شاید یہ دنیا بہتر ہو جائے۔ اب گرفتاری تو عمل میں آ چکی ہے، اب باقی رہ گیا مقدمہ چلنا۔ دنیا کے کسی قانون میں رات کے پہروں میں مقدمہ نہیں چلایا جاتا۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ سورج کی روشنی کے وقت میں ہوتا ہے۔ جتنے بھی مقدمات چلائے جاتے ہیں وہ دن میں چلائے جاتے ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کو آدھی رات کے قریب گرفتار کیا گیا اور پھر اس پر مقدمہ چلایا گیا، اور یہ جھوٹا مقدمہ تھا، اور اس کی نشانیاں ہمیں متی جگہ جگہ پر دیں گے۔ آئیے دیکھیں آج کا ٹیکسٹ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ 57ویں آیت، اور یسوع کے پکڑنے والے اس کو قیافہ نام سردار کاہن کے پاس لے گئے، جہاں فقیہ اور بزرگ جمع ہو گئے تھے۔ قیافہ اس سال کا چیف پریسٹ تھا، ہائی پریسٹ تھا، اور یسوع کو وہاں لے کر جایا گیا اس کے گھر کے دالان میں۔ And this is a private home. بیت کیفاس، یہ کیفا کا گھر ہے، سردار کاہن کا گھر ہے۔ یہ کوئی عدالت نہیں ہے، یہ کوئی جیل نہیں ہے جہاں پر مقدمہ چلایا جانا تھا، یہ گھر ہے، اٹس اے پرائیویٹ ریزیڈنس۔ لیکن چونکہ اس کا رتبہ اتنا بڑا تھا کہ اس کا گھر بڑا تھا اور وہاں پر لوگ جمع ہو سکتے تھے، اور لکھا ہے جہاں فقیہ اور بزرگ جمع ہو گئے تھے۔ اٹ واز آل پری پلانڈ کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کیا جائے گا، اس کو کہاں لے کر آیا جائے گا، اس پر کیا الزام دھرا جائے گا، اور اس کو کیا سزا دی جائے گی، یہ سب کچھ پری پلانڈ تھا۔ اب آدھی رات میں بزرگ جمع ہو چکے ہیں، فسح کھا کے آ رہے ہوں گے، فسح کی تیاری کر کے آ رہے ہوں گے، اور وہ سب اب سردار کاہن کے گھر میں جمع ہو گئے ہیں۔ اور پطرس دور دور اس کے پیچھے پیچھے سردار کاہن کے دیوان خانہ تک گیا، اور اندر جا کر پیادوں کے ساتھ نتیجہ دیکھنے کو بیٹھ گیا۔ یاد رہے یہ وہی پطرس ہے کہ تھوڑی دیر پہلے جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ تم سب پراگندہ ہو جاؤ گے، تم سب مجھے چھوڑ جاؤ گے، تو پطرس نے کہا تھا ان کی مجھے خبر نہیں، ان باقیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے اگر تیرے لیے اپنی جان بھی دینی پڑ گئی تو میں دوں گا، میں موت کو بھی قبول کر لوں گا۔ اور اب وہ شاید اپنی بات کو، وہ جو تکبر میں آ کر اس نے یہ بات کر دی، اس بات کو پروف کرنے کے لیے وہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے وہاں تک گیا، اور اندر جا کر پیادوں کے ساتھ نتیجہ دیکھنے کو بیٹھ گیا۔ وہ آ تو گیا ہے، خداوند یسوع مسیح کو اس نے ایک طرح سے چھوڑا نہیں ہے اپنے کال کے مطابق، بٹ ہی از ان دا رانگ پلیس۔ وہ یسوع کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، وہ اس کے حق میں گواہی نہیں دے رہا۔ وہ کس کے ساتھ بیٹھا ہے؟ ان پیادوں کے ساتھ جو اس کو گرفتار کر کے لائے ہیں، اور انہی میں سے شاید کسی کا کان بھی اس نے اڑایا تھا۔ So he has followed Jesus at a distance, and yet he is sitting in the wrong company at the moment. اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والے یسوع کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف جھوٹی گواہی ڈھونڈنے لگے۔ فالس وٹنس اگینسٹ جیسس۔ یہاں پر صدر عدالت کا ذکر آ گیا، لیکن یہ عدالت نہیں ہے، اٹس مور آف اے کاؤنسل۔ جیسے ہمارے ملک میں وفاقی شرعی کونسل ہے جو فقہ کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں فیصلہ رکھنے کا اختیار، فیصلہ دینے کا اختیار رکھتی ہے، ایسے ہی یہودیوں کے یہ صدر عدالت تھی جس کو سینہیڈرن کہا جاتا تھا، اور اس کے پاس فقہ اور شریعت کے معاملے میں
فیصلہ دینے کا اختیار تھا، یعنی مذہبی نوعیت کے معاملے جہاں پر کوئی فیصلہ چاہیے وہ اس کونسل میں سنے جاتے تھے اور یہاں ان کا فیصلہ ہوتا تھا۔ 70 اراکین تھے ٹو کمیموریٹ دو 70 ایلڈرز جن کو کہ موسیٰ نے مقرر کیا تھا، تو 70 لوگ تھے جو اس صدر عدالت کے اراکین تھے، اور سردار کاہن اس کا چیئرمین ہوتا تھا۔ جو بھی اس وقت کا سردار کاہن ہوتا تھا وہ اس کا چیئرمین ہوتا تھا، تو لہٰذا 71 لوگ ہوتے تھے تاکہ اگر کبھی ٹائے ہو جائے تو پھر سردار کاہن کا ووٹ کاؤنٹ کر سکے۔ اب یہ صدر عدالت، نیکودیمس بھی اس صدر عدالت کا ممبر تھا۔ اب یہ صدر عدالت کنوین ہوئی ہے، اور کب کنوین ہوئی ہے؟ رات کے اندھیرے میں کنوین ہوئی ہے۔ کہاں کنوین ہوئی ہے؟ جہاں اس کو کنوین ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں، بلکہ in the private residence of the chief priest۔ تو لکھا ہے، اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والے یسوع کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف جھوٹی گواہی ڈھونڈنے لگے۔ فالس وٹنس تلاش کیے جانا لگا، کوئی گواہ ایسا تلاش کیا جانے لگا جو اس پر کوئی الزام دھر سکے، جس کی اس کو سزا تجویز کی جا سکے۔ اب گواہی شریعت کے مطابق کچھ لوگ تھے جو گواہی نہیں دے سکتے تھے ایسے معاملات میں۔ وہ کیسز جو کہ سینہیڈرن میں آتے تھے، صدر عدالت میں آتے تھے، کچھ لوگ اس میں گواہی دینے کے روادار نہیں تھے۔ سر فہرست غیر یہودی، کوئی غیر یہودی یہاں آ کر گواہی نہیں دے سکتا تھا، اس کی گواہی کاؤنٹ نہیں ہوتی تھی۔ دوسرا، خواتین، کوئی خاتون یہاں گواہی نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ خواتین کی گواہی کو معتبر نہیں مانا جاتا تھا۔ اور تیسری ایگزمپشن جو تھی وہ یہ تھی، وہ شخص گواہی نہیں دے سکتا تھا جو شریعت پر نہ چلتا، جو تورا پر، خدا کی شریعت پر نہ چلتا ہو، وہ بھی یہاں گواہی دینے کا روادار نہیں تھا۔ اب دیکھیں متی کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم، کہ وہ ڈھونڈنے لگے کوئی ایسا شخص، یعنی جو نہ کہ غیر یہودی ہو، جو نہ خاتون ہو، اور ایسا شخص جو کہ شریعت پر چلنے والا ہو، ان کو ڈھونڈنے لگے، جھوٹی گواہی ڈھونڈنے لگے، جھوٹا گواہ ڈھونڈنے لگے۔ لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ مگر نہ پائی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو بھی شخص شریعت پر چلتا تھا، جو بھی خدا کے احکام پر چلتا تھا، جو بھی فقہ کا پابند تھا، اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا، اور ان کو کوئی گواہ نہ ملا جس کی گواہی ایڈمیسیبل ہو سکے سینہیڈرن میں، اس مقدمے میں۔ مگر نہ پائی کو بہت سے جھوٹے گواہ آئے، لیکن شاید وہ اسی بیس پہ ریجیکٹ ہو گئے کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں تھے، تورا کمپلائنٹ نہیں تھے، تورا پر عمل کرنے والے نہیں تھے، اور جو کرتے ہوں گے انہوں نے یسوع کے خلاف گواہی دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن آخر کار کافی تگ و دو کے بعد 2 گواہ مل گئے جنہوں نے کہا کہ اس نے کہا ہے میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا اور 3 دن میں اسے بنا سکتا ہوں۔ اب گواہی بھی ملی تو کیا ملی؟ وہ بات جو خداوند یسوع مسیح کی مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں درج ہے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ہیکل کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اگر تم اسے گرا دو تو بھی میں اسے 3 دن میں دوبارہ کھڑا کر سکتا ہوں۔ I can establish the presence of God without this temple۔ مجھے اس ہیکل کی ضرورت نہیں ہے،
میں خدا کی حضوری کا نشان ہوں، میرا بدن خدا کی حضوری کا نشان ہے۔ اور سردار کاہن نے کھڑے ہو کر اس سے کہا، تو جواب نہیں دیتا، یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں؟ دستور تھا کہ جتنے بھی گواہ آئیں گے ان کی گواہی سنی جائے گی، اور کسی ملزم کو مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا جواب دینے کے لیے۔ یہ بھی اصول تھا سینہڈرین کا، صدر عدالت کا۔ مگر یسوع خاموش ہی رہا۔ اس کو معلوم تھا کہ اگر میں بولوں گا بھی تو سنا نہیں جائے گا، اس لیے اس نے بہتر جانا کہ وہ خاموش رہے۔ سردار کاہن نے اس سے کہا، میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ یعنی اس زمانے میں بھی یہودیوں کا ایمان تھا کہ مسیح خدا کا بیٹا ہوگا۔ یہ دونوں مسیحائی القاب ہیں، مسیح اور خدا کا بیٹا۔ کیا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے؟ ہمیں بتا دے۔ یاد رہے یہ اقرار پطرس مقدس متی کے انجیلی بیان کے 16ویں باب میں کر چکا ہے، جس پر خداوند یسوع مسیح نے اس کو مبارکبادی دی تھی۔ کیا اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ یسوع سے پوچھا جا رہا ہے کہ تو اپنی گواہی خود دے دے۔ یسوع نے اسے کہا، تم نے خود کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دائنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے۔ وہ سوال یسوع کی ڈیوینٹی کے بارے میں، اس کی الوہیت کے بارے میں تھا۔ کیا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں بتا دے۔ خداوند یسوع مسیح یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب اگر میں چلا گیا تو پھر جب میری واپسی ہوگی وہ بادلوں پر ہوگی اور عدالت کی خاطر ہوگی۔ Now he is referring to his parousia, his second coming۔ وہ اپنی دوسری آمد کے بارے میں یہاں پر بات کر رہا ہے کہ جب میں آؤں گا تو ایسے نہیں آؤں گا کہ تم مجھ پر انگلیاں اٹھاؤ گے، تم مجھ پر مقدمہ چلاؤ گے، تم مجھے مار ڈالنے کی سازش کرو گے۔ اب جب کہ میں آیا تو پھر میں اپنے پورے جلال کے ساتھ آؤں گا، باپ کے فرشتوں کے ساتھ آؤں گا، بادلوں پر آؤں گا، اور کیا؟ اور قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اختیار کے ساتھ آؤں گا، عدالت کے اختیار کے ساتھ آؤں گا اور عدالت کروں گا۔ They wanted Jesus to declare his divinity. Jesus declared his divinity۔ تو کہہ دیا، I am divine. I will come in the glory of my Father now۔ اور پھر میں عدالت کروں گا۔ یہ جاننا چاہ رہے ہیں، اسے پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس کو صفائی کا موقع دے رہے ہیں کہ تو اگر ہے تو بتا دے۔ اب جب اس نے بتا دیا، and in no hidden words here، اس پر سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بکا ہے۔ He has blasphemed۔ ہمارے زمانے میں تو آج کل بلاسفیمی جو ہے نا مذاق بن کے رہ گئی ہے۔ اس زمانے میں بہت سیریسلی اس کو لیا جاتا تھا موسوی شریعت کے مطابق کہ anything said against God would be punishable to death۔ یہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا، ڈیوائن ہونے کا، الہی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ناؤ اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اب وہ دوسروں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھو تم نے بھی ابھی یہ کفر سنا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ Now he is trying to instigate the mob۔ جو دوسرے لوگ ہیں جو پہلے ہی اس نیت سے آئے ہیں کہ یسوع کو سزا دلوانی ہے، ان سے ان کی رائے پوچھ رہا ہے۔ سردار کاہن انہوں نے جواب میں کہا، وہ قتل کے لائق ہے۔ اس پر انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے مکے مارے
اور بعض نے تمانچے مار کر کہا، آئے مسیح ہمیں نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا۔ خداوند یسوع مسیح نے ڈکلیئر کر دیا that he is the Messiah, the Son of the living God, and he will come in the glory of God to judge this world۔ اب اس سے مذاق بنا لیا انہوں نے، اس کے منہ پر تمانچے مارنے لگے اور پوچھنے لگے کہ ہمیں بتا ذرا اپنی ڈیوینٹی کو پروف کر، اور ہمیں بتا اپنی نبوت سے، prophesy that who has hit you۔ یعنی خداوند یسوع مسیح ٹھٹھوں میں اڑائے جانے لگے۔ تو ٹرائل اور وہ صلیب کی موت وہ تو ایک طرف، یہ جو ساتھ میں تضحیق کا اور بے عزتی کا سلسلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، I think that would have been more killing. It would be more killing for anyone۔ تو خداوند یسوع مسیح ٹھیک ہے انہوں نے اپنی ڈیوینٹی کا اقرار کیا، لیکن he was a human as well، وہ انسان بھی ہیں ساتھ ساتھ، اور اس تضحیق کو برداشت کرنا، اس بے عزتی کو برداشت کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اب یہاں تو یہ مقدمہ چل رہا ہے، لوگ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے، اور انہی دیکھنے والوں میں سے ایک پطرس بھی ہے۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ انسٹیڈ آف اسٹینڈنگ اپ فار جیزس اور اسٹینڈنگ along side Jesus, he is sitting with those who brought him here۔ وہ اس کو گرفتار کرانے والوں کے صف میں بیٹھا ہے، چھپ کے بیٹھا ہے کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے، کیونکہ یہ سارا پلان کیا تھا کہ ایسی عبرتناک موت دی جائے مسیح کو کہ اس کے شاگرد دوبارہ اس کا نام نہ لیں۔ And this was damaging۔ ڈر گئے، باقی تو بھاگ گئے، لیکن وہ اپنے زوم میں، اپنے تکبر میں یہاں تک خداوند یسوع مسیح کے پیچھے آ گیا، اور اب کیمرہ پین ہو کر پطرس پر جا رہا ہے، اور پطرس باہر سین میں بیٹھا تھا کہ ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا، تو بھی یسوع گلیلی کے ساتھ تھا؟ پہچان لیا، کسی بھی طور سے پہچان لیا کہ تو اس کے ساتھ تھا، کیونکہ یہ شاگرد ہر وقت خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوتے تھے اور ہیکل کی بارادریوں میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس نے پہچان لیا، اس نے سب کے سامنے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں تو نہیں جانتا کہ تو کیا کہتے ہے۔ یہ وہی پطرس ہے جو ابھی کچھ گھنٹے پہلے یہ کہہ چکا کہ اگر مجھے مرنا بھی پڑے گا تو میں مر جاؤں گا۔ اور اسی وقت خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا، یعنی ڈھکے چھپے الفاظ میں میسج کیا تھا خداوند یسوع مسیح کا، تکبر نہ کر، تکبر نہ کر، تو میرا 3 دفعہ انکار کرے گا، آج ہی کی رات میں 3 دفعہ تو میرا انکار کرے گا۔ اور پطرس نے پہلی دفعہ انکار کر دیا۔ If no one among the disciples of Jesus was there, why Peter؟ اس کو کیا ضرورت تھی وہاں ہونے؟ یسوع کے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ ہونا تھا، لیکن اب وہ جو منہ سے ایک بات نکل گئی، اس کو پروف کرنے کے لیے وہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے گیا۔ اور جب وہ دیوڑی میں چلا گیا تو دوسری نے، یعنی ہی لیفٹ دا پلیس، اس کو نے کہا یہاں تو میں پہچانا گیا ہوں، تو اب میں دوسری طرف چلا جاؤں، دیوڑی میں چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا، اور جو وہاں تھے ان سے کہا یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ سیلیبریٹی بن چکا ہے پیٹر، جانا جانے لگا ہے، پہچانا جانے لگا ہے کہ یہ یسوع کا ساتھی ہے۔ اور جو وہاں تھے ان سے کہا یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ اس وقت پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا، بٹ دوسری دفعہ انکار کر چکا ہے خداوند یسوع مسیح کا۔
थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर कहा, बेशक तू भी उनमें से है, क्योंकि तेरी बोली से भी जाहिर होता। और इसके दो मानी निकल सकते हैं। एक तो चूंकि ये गलीली हैं, सारे गलीली हैं, और गलीलियों के एक्सेंट में, इब्रानी का जो एक्सेंट या अरामी जुबान का जो एक्सेंट था उनका, उसमें थोड़ा सा लिल्ट था, जिसको यहूदिया के रहने वाले अच्छा नहीं समझते थे, उसको देहात की जुबान समझते थे। तो एक तो ये कि चूंकि उसकी जुबान लहजा गलीली था, इसलिए उस फौजी ने कहा, उस सिपाही ने कहा कि तेरी बोली से भी जाहिर होता है कि तू गलीली है, और अगर तू गलीली है तो फिर तू उसका साथी होगा। दूसरी बात, 3 साल रहा है ना खुदावंद यीशु मसीह के साथ। 40 दिन रहा था मूसा खुदा के पास। जब नीचे उतरने लगा तो लोग देखकर डर गए, क्योंकि उसका चेहरा जलाली हो गया था। जो खुदा की हजूरी में रह जाए, ये हो नहीं सकता कि उसमें तब्दीली ना आए। तेरी बोली बताती है कि तू उसके साथ रहा है। 3 साल यस्सु के साथ रहा। छोटा सा सवाल है, मेरा हुलिया, मेरी बोली लोगों को क्या बताती? क्या मैं खुदावंद के साथ रहता हूं या नहीं? लोगों को फैसला करने में देर नहीं लगती, बट इफ यू स्पेंड टाइम विद गॉड, देयर विल डेफिनेटली बी अ चेंज। एक ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को नजर आएगी। पतरस की बोली में उनको वो ट्रांसफॉर्मेशन नजर आई। इस पर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता, और फिलफौर मुर्ग ने बांग दी। यीशु का इनकार करना या यीशु को पकड़वाना मेरे नजदीक दोनों एक ही चीज है। फर्क क्या था? यहूदा इस्करियोती ने अपनी जान ले ली, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, खत्म हो गया सारा खेल। और पतरस रोया फिर, क्योंकि आगे लिखा है तो रोया। और फिल फॉर मुर्ग ने बांग दी। एवरीथिंग वाज सेट टू टाइम। अब सुबह होने वाली है। ड्रामा लिखा जा चुका और बहुत पहले लिखा जा चुका। हर पीस अपनी जगह फिट होता चला जा रहा है। लिखा है कि फिल फौर मुर्ग ने बांग दी, और पतरस को याद आ गया। पतरस को यीशु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार रोया। फोकलोर बताती है कि वो इतना रोया कि उसकी गालों पर निशान पड़ गए आंसुओं के। इस हद तक नादिम हुआ। अब ये एपिसोड क्यों जरूरी थी, और हम तक इसका पहुंचाया जाना क्यों जरूरी था? खुदी का शिकार है ना पतरस, हर चीज में कूदता है। ऐ खुदावंद, खुदा ना करे कि तेरे साथ ऐसा हो। ऐ खुदावंद, हुक्म करके मैं भी पानी पर चल सकूं। ये सारे तुझे छोड़ जाएं, मैं तुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। खुदी है, मैं है, तकब्बुर है अंदर। और यीशु को मालूम था कि उसने अपनी कलीसिया किसके हाथ में सौंप कर जानी है। लेकिन तकब्बुर वाला पतरस खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं था। उसको तोड़ा जाना ज़रूरी था। और एक तरफ खुदावंद यीशु मसीह एगनी में से गुजर रहे हैं, तकलीफ में से गुजर रहे हैं, दूसरी तरफ पतरस तकलीफ में से गुजर रहा है। बट टू बी
ट्रांसफॉर्म्ड, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगी और वो हमें नजर भी आएगी. इट विल बी वेरी वेरी टेंजिबल. तो उसका तोड़ा जाना जरूरी था. उसके तकब्बुर को शटर करना, अंदर से कुचलना जरूरी था फॉर हिम टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड. तोड़ा गया, तोड़ा गया. अब ये सारे सीन चल रहा है सरदार काहिन के घर के दालान में या द्योड़ी में. मुकदमा रात के अंधेरे में चलाया जा रहा है. कोई शरिया कंप्लाइंट, कोई तोरा कंप्लाइंट गवाह नहीं मिला गवाही देने के लिए. दो पता नहीं कहाँ से आ गए. और ये याद रखिए, फंसा का मौका है. हर यहूदी मर्द वहां पर मौजूद है. गवाह ढूंढना मुश्किल है. अब कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी कि पहला मुकदमा खुदावंद यीशु मसीह पर चल चुका. आगे और बहुत सारी चीज़ें आएंगी. खुदावंद ने ज़िंदगी दी तो अगले हफ्ते हम मज़ीद बातों को सीखेंगे. तब तक के लिए खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे. आमीन.